اکثر لڑکا جب جوانی پہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا شاید آپ میں سے بھی بہت سے اپنے بھائیوں کو یا بیٹوں کو ایسا کہتے ہوں کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر اس نے کہاں ماں کی سننی ہے یا بہنوں کی اس طرح خدمت کرنی ہے یا بہنوں کی ہر بات ماننی ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر اس نے کہاں ماں کے پاس ایسے بیٹھنا ہے، اس کے پاس کہاں ٹائم ہوگا کہ ماں کے پاس بیٹھے، ماں کی سن لے، ماں کی خدمت کر لے، ماں کا ہر حکم بجا لائے۔ پھر تو یہ جورو کا غلام ہوگا، بیوی کی سنے گا، بیوی کی مانے گا، بیوی کے اکارڈنگ ہی اپنی لائف گزارے گا۔ آپ نے اکثر یہ ڈائیلاگ جو ہے نا سنا ہوگا، اکثر جو مائیں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں یہ مذاق میں یا جیسے بھی یہ بات ضرور کہتی ہیں اپنے بھائیوں کو کسی نہ کسی موقع پہ۔ اگر بھائی اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے اور دل سے کر رہا ہے تو ماں اسے ایک دفعہ تو سنائے گی کہ یہ دیکھو کیسے ماں کی خدمت کر رہا ہے، شادی ہوگی تو اس نے کہاں ایسے کرنا ہے۔ اور بہنیں اگر بھائی لے کے جا رہا ہے کہیں یا ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کی باتیں مار رہا ہے، انہیں بازار لے کے جا رہا ہے یا پارک لے کے جا رہا ہے کہیں پہ بھی، تو بہنیں بھی کہیں گی بس یہی ٹائم ہے، بھائی سے خدمت کروا لو، شادی ہوگی تو اس نے تو بھابھی کا ہو جانا ہے، پھر اس نے کہاں اپنی بہنوں کی سننی ہے، کہاں ہمیں کہیں لے کے جائے گا، کہاں ہمارے لیے کچھ لائے گا۔ یہ تو ابھی ابھی کر رہا ہے، جہاں شادی ہوگی پھر تو یہ بیوی کا ہو جائے گا، یہ تو جورو کا غلام ہو جائے گا۔ یعنی ابھی شادی ہوئی بھی نہیں، شادی کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کو بار بار کہے جانا ہے، اس کے مائنڈ میں ایک چیز ڈالی جانی ہے کہ شادی کے بعد نہ تو تم بیٹے رہو گے نہ بھائی، بس بیوی کے غلام بن جاؤ گے۔ خدا را ایسا نہ کریں، ان رشتوں میں برابری سکھائیں، ماں اور بہن کے حقوق بتائیں، بیوی کے حقوق بتائیں، بیوی کے فرائض الگ ہیں، ماں باپ کے فرائض، بہن بھائیوں کے فرائض حقوق الگ ہیں۔ اسے یہ بتائیں، اسے یہ سکھائیں، یہ سمجھائیں کہ ان رشتوں میں آپ نے برابری کیسے رکھنی ہے، کیسے اپنی رسپانسبلٹیز کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، کیسے آپ نے ان کو ایکویلٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، نہ کہ اسے اس کشمکش میں ڈال دیں کہ یہ نیا رشتہ آنے پہ تم پہ ایک بوجھ پڑ جائے گا، تم اس رشتے کو سنبھالتے ہوئے پرانے رشتوں کو اگنور کرو گے یا ہمارا خیال نہیں رکھو گے۔ ظاہری سی بات ہے جب لڑکے کی شادی ہوگی تو بیوی بھی آئے گی اور رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جائیں گی۔ وہ لڑکا اب ایک بیٹا بھی ہے، ایک بھائی بھی ہے اور ایک شوہر بھی ہے، اور اس پہ اور بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جائیں گی۔ لڑکی بھی تو دیکھے نا سب کچھ چھوڑ کے اس لڑکے کے لیے آئی ہے، تو اب وہ لڑکے پہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی، اسے ٹائم بھی دینا ہوگا، خیال بھی رکھنا ہوگا، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہوگا اور تمام حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے اور اپنے فرائض بھی نبھانے ہوں گے۔ اب وہ صرف آپ کا بیٹا یا بھائی نہیں رہا، اب وہ ایک لڑکی کا شوہر بھی ہے، ایک نیا انسان جو آپ کے گھر میں آیا ہے۔ جب آپ بار بار اس کو کہتے ہو کہ بیوی کے آنے کے بعد بدل جائے گا تو وہ آپ اس لڑکے کے مائنڈ میں ایک عجیب سی سچویشن بنا رہے ہوتے ہو۔ اکثر لڑکے تو ایسا سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم بالکل بھی بدلیں گے نہیں، حالانکہ ان پہ تو رسپانسبلٹیز ایکسٹرا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ماں نے ایسا کہا تھا تو ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میں نے تو بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو وہ دونوں رشتوں کو بیلنس کرنے میں فرسٹ ڈے سے لگ جاتے ہیں، وہ بس اس چیز کو سیٹسفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ میری ماں کو لگے نا کہ میں بدل گیا ہوں بیوی کے آنے کی وجہ سے۔ اس کا دھیان جو ہوتا ہے نا اپنی بیوی پہ کم اور اپنے پرانے رشتوں کو سیٹسفائی کرنے میں، یا اس چیز میں کہ ان کو یہ نہ لگے میں بدل گیا ہوں، ایسا کچھ فیل نہ ہو۔ اکثر وہ پہلے بھی آتا تھا 9 بجے آ کے اپنی ماں کے پاؤں دباتا تھا، باتیں کرتا تھا اور پھر اپنے کمرے میں جاتا تھا، لیکن اب وہ ایکسٹرا ٹائم دے گا، ایکسٹرا ایفرٹ کرے گا کہ میرے ماں باپ کو یا میرے بہن بھائیوں کو، میرے ارد گرد کے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بیوی کے آنے پہ بیوی کے خیال رکھنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے، بجائے یہ کہ وہ آنے والا جو نیا رشتہ ہے اس پہ محنت کرے، وہ ان پرانے رشتوں پہ محنت کرتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی تبدیلی نہ نظر آئے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہر ماں کو، ہر بہن کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروانا چاہیے کہ جو نیا رشتہ آ رہا ہے اس پہ تمہیں توجہ دینی چاہیے، تمہارا یہ ایک نیا رشتہ بنا ہے، ابھی بنا ہے، ہم تو شروع سے بچپن گزارا ہے ہم نے تمہارے ساتھ، ہمیں تمہاری نیچر ہر چیز کا پتہ ہے، وہ ابھی نئے رشتے میں تم بدے ہو، تمہیں ٹائم دینا چاہیے، ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے تاکہ یہ رشتہ جو ہے اسٹرانگ ہو۔ لیکن کیا ہے کہ کیونکہ ہم نے اسے بہت عرصہ پہلے اس پہ کام شروع کر دیا تھا، ہم نے اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس طرح کر دیا تھا، بنا دیا تھا کہ بیوی کے آنے پہ بھئی تم تو بدل جاؤ گے، تو وہ بس اسی کشمکش میں کیا کرتا ہے، وہ نئے رشتے کو نبھانے کے بجائے پیچھے والے رشتوں کو نہ سیٹسفائی کرنے پہ لگا رہتا ہے کہ میری ماں کو ایسا نہ لگے میں بدل گیا ہوں، میری بہنوں کو ایسا نہ لگے بدل گیا ہوں۔ حالانکہ بدلنا کیا ہے، ظاہری سی بات ہے رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں۔ پہلے وہ آتا تھا ماں کے پاؤں دباتا تھا تو کمرے میں کوئی اس کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا تھا،
اب وہ آتا ہے اب بھی ماں کے پاؤں دباتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے لیٹ نائٹ تک اپنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو اب نہیں بیٹھ رہا، تو بہن بھائی یہ بات کہیں کہ بھئی وہ بدل گیا تو غلط چیز ہے۔ بھئی پہلے اس کا کمرہ خالی تھا، وہاں پہ کوئی اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا، اب کوئی انتظار کر رہا ہے، تو اب تو تبدیلی آئے گی۔ تو لڑکوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رشتوں کے آنے کے بعد بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، پہلے جیسے ساری چیزیں نہیں رہتی، اور یہ بھی ایفرٹ کرنا بالکل فضول ہے کہ جیسے آپ پہلے تھے ویسے رہو۔ نئے رشتے کے آنے پہ، نئے رشتے کے بننے پہ تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ بہت اچھی چیز ہے اور ان کو قبول کرنا چاہیے۔ تو میری تمام بہنوں سے اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو ان نے یہ بات آپ نہ کہا کرو، آپ ان کے مائنڈ میں ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کر رہے ہو جو کہ آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی کے لیے بالکل بھی ہیلتھی نہیں ہے، مینٹلی اس سے ایک سٹریس میں لے جائے گی۔ تو پلیز اگر آپ اپنے بیٹے کا یا بھائی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہو یا اس کی شادی کا ارادہ رکھتے ہو، اس کی شادی کرنے والے ہو، تو اس سے اس طرح کے جملے بار بار مت کہو، اس طرح کے جملے نہیں کہو، کیونکہ اس کے دل میں جو آنے والا نیا انسان ہے، جو رشتہ اس کے لیے جو سافٹ کارنر ہوگا نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ہر اس رشتے کو نبھانے سے پہلے یا اپنی بیوی کا خیال رکھنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ دیکھو بیوی آنے دو، یہ تو ایسا ہو جائے گا، دیکھا بیوی آ گئی ہے تو اب یہ کرے گا۔ اس طرح کی چیزوں کو نا، اس طرح کی سچویشن سوچ کے وہ مینٹلی طور پہ انہیلدی ہو جائے گا۔ تو پلیز اسے اس طرح کی کشمکش میں نہ ڈالو، اس طرح کے جملے نہ بولو، یہ جملے افیکٹ رکھتے ہیں اور مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، اسے یہ چیز بتائیں کہ تم نے اس رشتے کو بھی بڑے پیار محبت سے رکھنا ہے، اور یہ بھی تمہارے بڑے قیمتی، بڑے خوبصورت حسین رشتے ہیں، ان کو بھی بڑے پیار سے، اچھے طریقے سے رکھنا، محبت کے ساتھ رکھنا، برابری، ایکویلٹی سکھائیں، رشتوں کو نبھانا سکھائیں، نہ کہ اس سے اس طرح بتائیں کہ مقابلے میں نہ لے کے آئیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو فیل ہو کہ اس ویڈیو کو کہیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اس میسج کو کہیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔